السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ ہم حدیث نمبر 9 سے اپنی کلاس کا آغاز کریں گے۔ یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر باب الوضو گئی ہے اور صحیح مسلم کتاب الطہارہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا بارش کا موسم ہے نا، تو آواز کہیں نہ کہیں تو کٹے گی۔ اس لیے تھوڑا سگنل میں پرابلم ہے، شاید کسی کے ہاں مسئلہ ہو، لیکن انشاءاللہ بہتر رہے گا، آہستہ آہستہ سیٹ ہو جائے گا۔ تو آپ توجہ کریں حدیث پر، اور حدیث جب پڑھی جا رہی ہو تو توجہ حدیث کی طرف ہونی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ یعجبہ التیمم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دائیں طرف سے آغاز کرنا پسند تھا۔ تیمم کہتے ہیں دائیں طرف کو، دائیں جہت کو بھی کہتے ہیں، دائیں جانب کو بھی کہتے ہیں، دائیں ہاتھ کو بھی کہتے ہیں۔ تو دائیں طرف سے آغاز کرنا، ابتدا کرنا پسند تھا۔ کن چیزوں میں؟ فی تنعلہ، جوتا پہننے میں، وترجلہ، اور کنگھی کرنے میں، وطہورہ، وضو کرنے میں، وفی شأنہ کلہ، اور تمام کاموں میں، تمام اچھے کاموں میں۔ جتنے بھی اچھے کام ہوتے تھے ان تمام اچھے امور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رائٹ، دائیں یعنی رائٹ، ہر اچھے کاموں میں پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ ان چیزوں کو اختیار کرتے تھے کہ آپ دائیں ہاتھ سے شروع کرتے، دائیں جانب سے شروع کرتے۔ اب مثال کے طور پر مثال دیتا ہوں میں آپ کو، جب قمیص پہن رہا ہے بندہ، ہمارا یہ رائٹ ہاتھ ہے، یہ لیفٹ ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہلے قمیص کے اندر لیفٹ نہیں رائٹ ہاتھ کو داخل کرتے تھے۔ اسی طرح اب شلوار پہن رہا ہے بندہ تو پہلے رائٹ پھر لیفٹ، رات کو سونا ہے اور رائٹ طرف۔ حتیٰ کہ نماز کے اندر اگر ہم شامل ہوتے ہیں جماعت کے ساتھ تو انسان کو چاہیے کہ وہ امام کے دائیں طرف، رائٹ طرف وہ بیٹھے۔ یہ زیادہ فضیلت کا باعث ہے۔ کسی کو کوئی چیز دینی ہے کس ہاتھ سے؟
رائٹ سے دینی ہے تو بھی رائٹ سے. اچھا کچھ لوگ آپ کے رائٹ ہیں کچھ لیفٹ ہیں, آپ نے کسی کو کچھ دینی ہے تو ترجیح کس کو دینی ہے؟ آپ نے رائٹ والوں کو. سر میں بال ہیں تو بال آپ نے کنگھی کرنے ہیں تو پہلے رائٹ پھر لیفٹ. ہاتھ دھونا ہے پہلے رائٹ پھر لیفٹ. اسی طرح مسواک کرتے ہیں پہلے رائٹ کریں پھر لیفٹ کریں. جوتا پہن رہے ہیں پہلے رائٹ پھر لیفٹ. مسجد میں داخل ہو رہے ہیں پہلے رائٹ پھر لیفٹ. باتھ روم سے نکل رہے ہیں پہلے رائٹ پھر لیفٹ. ہاں باتھ روم میں داخل ہو رہے ہیں جو کہ اچھی جگہ نہیں ہے تو پہلے لیفٹ پھر رائٹ. تو اپنی زندگی میں رائٹ اسے ترجیح دیں. ہر اچھے کام کے اندر دایاں ہاتھ, دایاں پہلو, دائیں جانب اسے مقدم رکھیں, اسے ترجیح دیں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ ہے. یہ عادت آپ کی بہت ہی زیادہ فیورٹ عادت تھی. اس عادت سے آپ پیار کیا کرتے تھے. تو جو عادت آپ کو پیاری لگتی ہے وہ عادت ہماری بھی پیاری ہونی چاہیے. بائیں ہاتھ سے پانی نہیں, بائیں ہاتھ سے کھانا نہیں, بائیں ہاتھ سے کسی کو کوئی چیز نہیں دینی, بائیں ہاتھ سے کسی سے کوئی چیز نہیں لینی, بائیں ہاتھ والوں کو ترجیح نہیں دینی, بائیں ہاتھ پر نہیں لیٹنا, کوئی بھی اچھا کام بائیں ہاتھ سے نہیں کرنا, بلکہ رائٹ بس رائٹ. اب ہم نے اس حدیث کے تحت احکام لکھنے ہیں. مسائل نمبر 1, اچھے کاموں کو سر انجام دیتے وقت دینی, عقلی اور طبی اعتبار سے دائیں ہاتھ کو استعمال کرنا افضل ہے. یعنی تینوں اعتبار سے, میڈیکل اعتبار سے لے لیں آپ, اپنے دین کے اعتبار سے لے لیں, اپنی عقل اور فطرت کے اعتبار سے لے لیں, تینوں اعتبار سے اچھے امور کو, اچھے کاموں کو جب آپ سر انجام دیں گے تو دائیں ہاتھ کو استعمال کرنا ہی افضل ہے. ہاں جب بات پاکیزہ امور سے ہٹ کر ہوگی, وہ امور جن کو ہم پاکیزہ نہیں کہتے, ان کے لیے بائیں ہاتھ کو استعمال کرنا مستحب ہے, پسندیدہ ہے. جیسے ہم پاکیزگی میں, نجاست کی سے پاکیزگی میں, طہارت کے حصول میں, ہر گندی چیز کو اگر آپ نے نجاست والی چیز کو صاف کرنا ہے تو بائیں ہاتھ کو استعمال کرتے ہیں. جیسے کہ پیچھے بات ہوئی تھی کہ استنشاق دائیں ہاتھ سے کریں, آپ ناک میں پانی چڑھائیں دائیں ہاتھ سے, لیکن استنثار یعنی جب ناک کو جھاڑیں گے آپ تو پھر بائیں ہاتھ کا استعمال کریں. آگے حدیث آ رہی ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے استنجا میں, طہارت کے وقت دائیں ہاتھ کا استعمال کرنے سے منع فرمایا ہے, کیونکہ یہ اچھے اور پاکیزہ امور میں استعمال ہوتا ہے, جس سے ہم کھاتے ہیں, پیتے ہیں, کسی سے کوئی چیز لیتے ہیں, اس کو دیتے ہیں, تو یہ پاک ہی رہنا چاہیے. نمبر 2, ناپاک کاموں کے لیے بائیں ہاتھ کا استعمال دینی اور عقلی اعتبار سے مستحب ہے, یعنی پسندیدہ ہے. ناپاک کاموں کے لیے
बाएं हाथ का इस्तेमाल दीनी और अकली एतबार से पसंदीदा है। नंबर 3, शरीयत लोगों को, हमारी जो शरीयत है, हमारा जो दीन है, ये लोगों को तहजीब सिखाने और नुकसानदेह कामों से बचाने के लिए नाजिल की गई है। शरीयत लोगों को तहजीब सिखाने और नुकसानदेह कामों से बचाने के लिए नाजिल की गई है। और चौथा मसला ये है, वुजू में दाएं आधा को पहले धोना अफजल है और यही सुन्नत तरीका है। वुजू में दाएं आज़ा को दाएं आज़ा को यानी वुजू में जिन जिन आज़ा को धोया जाता है उन्हें पहले धोना अफजल भी है और यही सुन्नत तरीका है। हदीस नंबर 10, यह हदीस भी सही बुखारी किताबुल वुदू के अंदर और सही मुस्लिम किताबुत तहारा के अंदर मौजूद है। नुईम अल मुजमिर ये ताबी हैं, नुईम अल मुजमिर ये ताबी हैं, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु के शागिर्द हैं। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत करते हैं, अन्नहु क़ाल, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, इन्न उम्मती युदअऊन यौमल क़ियामा गुर्रम मुहज्जलीन मिन आसारिल वुदूइ फमन इस्तता मिनकुम अन युतीला गुर्रतहु फल्यफ़अल। वफ़ी लफ्ज़िन आखर रअयतु अबा हुरैरता यतवद्दउ फ़ग़सल वजहहु व यदैहि हत्ता काद यबलुगुल मनकिबैन। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, इन्न उम्मती यकीनन मेरी उम्मत, युदअऊना उन्हें बुलाया जाएगा, यौमल क़ियामा क़यामत के दिन, गुर्रन मुहज्जलीन इस हाल में कि उनके हाथ पांव और चेहरे चमक रहे होंगे। तो गुर कहते हैं पिशानी को, पिशानी की चमक को, और मुहज्जल कहते हैं हाथ और पांव को। इसके लिए उर्दू में एक लफ्ज इस्तेमाल होता है पंचकलियाना, उस घोड़े को कहा जाता है जिसका पूरा जिस्म काला हो और उसकी ये पिशानी और उसके आगे और पीछे वाली जो टांगे हैं, हाथ और, वो चमक रहे हों, या पूरा सफेद हो और ये 5 चीजें काली हों। तो ये गुर और मुहज्जल, इसका तर्जमा हम ये करेंगे कि मेरी उम्मत को क़यामत के दिन बुलाया जाएगा इस हाल में कि उनका चेहरा, गुर यानी चेहरा, और मुहज्जल यानी उसके हाथ और पांव चमक रहे होंगे। ठीक है, तो गुर का माना क्या है? वो चमक दमक
وہ سفیدی جو گھوڑے کی پیشانی پر ہوتی ہے. یہاں کیا مراد ہے؟ اہل جنت کے چہروں پر جو نور ہوگا اس کو غر کہا گیا ہے. اور یہ کیوں ہوگا؟ وضو کی وجہ سے. محجل اس سفیدی کو کہتے ہیں جو گھوڑے کے چاروں پاؤں میں ہوتی ہے. یہاں کیا مراد ہے؟ اس سے مراد وہ نور ہے جو وضو کی برکت سے اہل جنت کے ہاتھ اور پاؤں میں ہوگا. من آثار الوضو، وضو کے نشانات کی وجہ سے. وضو کے اثرات کی وجہ سے، یعنی وضو کرنے کی وجہ سے، وضو کی برکت سے. جہاں جہاں وضو کا جو وضو ہے، یعنی وضو کا جو پانی ہے، وہ جہاں جہاں لگا ہوگا، جن جن اعضاء پر لگا ہوگا، وہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص نور عطا فرمایا جائے گا. چمک رہے ہوں گے وہ اعضاء. اس لیے آپ نے کیا فرمایا؟ فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ، جو بھی طاقت رکھتا ہے تم میں سے، أَن يُطِيلَ غُرَّتَهُ، کہ وہ اپنی چمک کو بڑھا دے. فَلْيَفْعَلْ، اسے چاہیے کہ یہ کام ضرور کرے. جو اپنی چمک کو بڑھانا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ یہ کام ضرور کرے. اچھا، اب چمک کیسے بڑھے گی؟ میں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہماری چمک بڑھے، تو اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ اس کے دو مطلب ہیں اس کے. ایک مطلب چمک بڑھانے کا، وہ جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے عمل سے ثابت کر رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں، کہ ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے ہاتھ دھونے ہیں یہ کونیوں سمیت آپ اسے بڑھا کر کندھوں تک لے جائیں. آپ نے اپنے پاؤں دھونے ہیں ٹخنوں سمیت، آپ اسے نصف انڈلی تک لے آئیں. یہ بڑھانا ایک مطلب تو یہ ہے بڑھانا. جب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عمل سے بتایا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن زیادہ راجح معنی اور مفہوم یہاں چمک کو بڑھانے کا وہ یہ ہے کہ انسان ہمیشہ بابودو رہے، ہمیشہ بابودو رہے. وضو ٹوٹا، وضو کر لے. نماز کا وقت نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، وہ وضو میں رہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمیشہ وضو میں رہنا پسند کرتے تھے. اور وہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت میں ان کے چلنے کی آہٹ کو سنا تھا. تو آپ نے بلال سے پوچھا تھا، تو بلال نے کیا بتایا تھا؟ اللہ کے رسول مجھے کوئی خاص عمل تو نظر نہیں آتا سوائے اس کے کہ جب میں بے وضو ہوتا ہوں وضو کر لیتا ہوں اور تحیۃ الوضو پڑھتا ہوں. آپ نے فرمایا تھا بہما، اے بلال ان دونوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تجھے یہ مقام عطا فرمایا. اپنی چمک کو بڑھایا جائے. کتنے منحوس ہیں وہ لوگ، بد نصیب ہیں وہ لوگ جو وضو نہیں کرتے، جن کو نماز کی استطاعت اور توفیق کی حاصل نہیں ہے. چہروں پر پھٹکار ہوتی ہے. وضو سے ایک رونق آتی ہے، نماز سے ایک نور حاصل ہوتا ہے. کل قیامت کے دن نور ہوگا تو یہ نماز اور وضو کی وجہ سے بھی ایک چمک اور دمک ہوتی ہے. لیکن جو نماز نہیں پڑھتا نا، وہ جتنا بھی پاؤڈر لگا لے، جتنا بھی میک اپ کر لے، نحوست اس کے چہرے سے نہیں جائے گی. وہ حدیث جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو انسان صبح کرتا ہے بغیر نماز پڑھے، نماز نہیں پڑھی اس نے اور ایسے اٹھا، سارا دن منحوس شکل کے ساتھ وہ رہتا ہے، بد نصیب. شیطان پیشاب کرتا ہے اس پر، اور صبح صبح جس نے شیطان کا پیشاب جو ہے اس سے صبح کی ہے، تو اس کا دن کیسے گزرے گا؟ نحوست والا، منحوس ہوگا وہ انسان. شکل کے اعتبار سے بھی پھٹکار پڑ رہی ہوگی اس پر. لوگ کرتے ہی ہیں، ان کو پرواہ نہیں ہوتی نماز کی. ان کو پرواہ کیا ہوتی کہ ہم نے اسکول جانا، ہم نے آفس جانا، ہم نے کام جانا ہے. الارم لگائیں گے 6 بجے کا، 7 بجے کا، جو ٹائمنگ ان کی ہے. لیکن نماز کی پرواہ نہیں ہوتی کہ میں نے 5 بجے اٹھنا ہے کہ نماز کا وقت ہے، نہ اس کی کوشش ہوتی ہے. فجر اور عشاء، ان دو نمازوں کے بارے میں کیا حدیث میں ہے کہ منافق پر بھاری ہے. مومن تیاری کرتا ہے اس کی، اور اس کی تیاری میں کیا وقت پر اٹھ کر وہ بابودو ہوتا ہے،
مسواک کرتا ہے، سنت پڑھتا ہے، یہ فرض کی تیاری ہے۔ ایک روایت کے الفاظ ہیں، رأیت ابا ہریرہ، یہ نعیم کہہ رہے ہیں جو شاگرد ہیں ابو ہریرہ کے، میں نے ابو ہریرہ کو دیکھا یتوضأ، وہ وضو کر رہے تھے، فغسل وجہہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اپنے چہرے کو دھویا، ویدیہ، اور اپنے ہاتھوں کو دھویا، حتی کاد یبلغ المنکبین، قریب تھا کہ وہ اپنے بازو کو دھوتے ہوئے کندھوں تک وہ دھو لیں، کندھوں تک پہنچے، قریب تھا کہ وہ پانی کو کندھوں تک پہنچا دیں۔ ثم غسل الرجلین، منکب کندھے کو کہتے ہیں، قادہ کا معنی قریب، اور بلغ یبلغ کا معنی پہنچنا، قریب تھا کہ وہ پہنچ جاتے کندھوں تک، اوپر تک لے آئے اپنے اعضاء وضو کو دھوتے ہوئے۔ ثم غسل الرجلین، پھر انہوں نے دونوں پاؤں دھوئے، اپنے دونوں پاؤں دھوئے، حتی رفع الی الساقین، دونوں پاؤں دھوئے یہاں تک کہ دونوں پنڈلیوں تک لے گئے، ساق پنڈلی کو کہتے ہیں، ٹخنوں سے اوپر اور گھٹنوں سے نیچے، یہ پنڈلی ہے، قریب تھا کہ پنڈلی تک لے آتے اسے۔ ثم قال، پھر ابو ہریرہ فرماتے ہیں، یعنی میں نے یہ اس لیے کیا ہے کہ کندھوں تک اور وہاں پنڈلی تک میں لے آیا کہ سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا، ان امتی یدعون یوم القیامہ، میری امت کو بلایا جائے گا قیامت کے دن، غرم محجلین، ان کا چہرہ، اس حال میں کہ ان کا چہرہ اور ان کے ہاتھ پاؤں چمک رہے ہوں گے، من آثار الوضوء، وضو کے نشانات کی وجہ سے۔ فمن استطاع منکم ان یطیل غرتہ، تم میں سے جو شخص طاقت رکھتا ہے ان یطیل، کہ وہ بڑھا دے، لمبا کر دے، غرتہ، اپنی چمک کو، وتحجیلہ، اپنی سفیدی کو، اپنے چہرے کی سفیدی اور نور، وتحجیلہ، اور اپنے ہاتھ اور پاؤں کی سفیدی اور نور، فلیفعل، اسے چاہیے کہ ایسا کرے۔ وفی لفظ لمسلم، صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، سمیت خلیلی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے اپنے دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، یقول، وہ فرما رہے تھے، تبلغ الحلیۃ من المؤمن حیث یبلغ الوضوء، مومن کو زیور وہاں تک، حلیہ زیور کو کہتے ہیں، بلغ یبلغ کا معنی ہوتا ہے پہنچنا، مومن کو زیور وہاں تک پہنچے گا جہاں تک وضو کا پانی پہنچے گا۔ تبلغ پہنچے گا، الحلیۃ زیور، من المومن مومن کو، حیث یبلغ الوضوء، یا بدو پڑھیں گے تو مانا ہوگا وضو کا پانی، جہاں جہاں تک وضو کا پانی لگا ہوگا وہاں تک زیور پہنایا جائے گا۔ اس کا حقیقی معنی بھی ہو سکتا ہے زیور کا، اللہ تعالیٰ مومن کے ان اعضاء کو زیور سے مزین کر دے گا۔ دنیا میں عورت کی ایک کمزوری ہے، ایک ظاہری کمزوری ہے، ایک باطنی کمزوری ہے۔ جو ظاہری کمزوری ہے اس کو زیور کے حسن سے وہ مزین کرتی ہے۔ مرد کامل ہے، عورت ناقص ہے، اور اس اپنے نقص کو وہ چھپاتی ہے کس سے؟ زیورات کے ذریعے۔ اور مومن کے لیے دنیا میں حرام ہے، اور کل قیامت کا دن ہوگا وضو کی برکت سے اللہ تعالیٰ مومن کو، اچھا یہ عورت ہے یہ مرد ہے، دونوں کے لیے ہوگا، کیونکہ ظاہر ہے جو بھی وضو کرے گا مسلمان مومن انہیں زیور سے مزین کر دیا جائے گا۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ ان کو نور سے، چمک دمک سے انہیں خوبصورت بنا دیا جائے، ان اعضاء کو اللہ تعالیٰ خوبصورت بنا دے گا، مزید اس میں حسن اور نکھار پیدا کر دے گا، اس وضو کے نشانات کی وجہ سے، اس وضو کی برکت کی وجہ سے۔ یہاں دو ہمارے سامنے معنی آئے، ایک معنی وہ جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے سمجھا کہ اس کا مطلب ہے کہ اعضاء وضو کی جو حد ہے
اس حد سے بڑھا کر اوپر تک آپ وضو کر لیں، تو جہاں تک اوپر پانی جائے گا وہاں تک آپ کو زیورات میں بھی اضافہ اور نور میں بھی اضافہ کر دیا جائے گا۔ دوسرا وہ جو ایک عام محدثین نے اور صحابہ کرام نے سمجھا ہے، اور وہ یہ انسان مستقل مزاجی کے ساتھ مسلسل باب وضو رہے، اور یہی زیادہ اقرب الی الفہم ہے، یہی زیادہ راجع معنی ہے۔ اس حدیث میں وضو کی بڑی فضیلت ہے، وضو کی کچھ بھی کر لیں، جتنا بھی نہا لیں، جتنا بھی پاک صاف رہیں، لیکن اگر وضو شرعی نہیں ہے تو یہ جو عظیم برکت ہے نا، وضو کے بڑے فضائل ہیں، بڑے فضائل ہیں۔ ایک فضیلت تو یہ ہے کہ وضو سے انسان جب کر کے فارغ ہوتا ہے تو صغیرہ گناہوں سے پاک اور صاف ہو چکا ہوتا ہے، صغیرہ گناہوں سے پاک اور صاف ہو چکا ہوتا ہے۔ اور دوسرا، کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کی طرف سے یہ زیور، یہ نور اعضائے وضو پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے چڑھا دیا جائے گا، جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے ان افراد کو اس وضو کی چمک اور دمک سے پہچانیں گے۔ آپ نے فرمایا تھا صحابہ کرام سے، صحابہ نے ایک سوال کیا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سارے انبیاء کی امتیں ہوں گی تو آپ ہمیں کیسے پہچانیں گے حوض کوثر پر؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، میرے صحابہ یہ بتاؤ، ایک بڑا میدان ہو، اس بڑے میدان میں سیاہ گھوڑے ہوں، کالے گھوڑے، بلیک کلر کے بھرے ہوئے، اور وہاں کسی کا گھوڑا ایسا ہے کہ وہ پنچ کلیانہ ہے، یعنی اس کی پیشانی بھی سفید، اس کی ٹانگیں بھی سفید، چاروں، بقیہ جسم اس کا کالا ہے، اور ان کالے گھوڑوں کے بیچ میں ہے جو بے شمار اور کثیر تعداد میں ہے، کیا اس کا مالک اسے پہچان لے گا؟ تو صحابہ اکرام نے فرمایا، اللہ کے رسول بڑی آسانی کے ساتھ پہچان لے گا، کیونکہ وہ سارے سیاہ گھوڑے ہیں، اور ادھر سے یہ پنچ کلیانہ سفید گھوڑا، یہ کیوں نہیں پہچانے گا؟ آپ نے فرمایا، کل قیامت کے دن میں اپنی امت کو ایسے ہی پہچانوں گا، ان کے اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے۔ محروم ہو گئے وہ لوگ جو وضو نہیں کرتے، محروم ہو گئے وہ لوگ جو نماز نہیں پڑھتے۔ حدیث میں جو مسائل اس کی طرف آتے ہیں، سب سے پہلا مسئلہ، وضو ایک عبادت ہے، جو اللہ کو پسند ہے۔ اس لیے اس عبادت کو محبت کے ساتھ سر انجام دینے والوں کو قیامت کے دن یہ انعام دیا جائے گا، جو محبت کے ساتھ، جو وضو عبادت ہے، اللہ کو پسند ہے، اور جو محبت کے ساتھ یہ وضو کرتے ہیں، کل قیامت کے دن ان کو انعام دیا جائے گا، کیا؟ ان کے ہاتھ اور پاؤں اور چہرہ چمک رہا ہوگا، جس سے وہ تمام امتوں سے ممتاز دکھائی دے گا، الگ تھلگ۔ نمبر 2، وضو کی دوسری برکت یہ ہے وضو کی دوسری برکت یہ ہے، قیامت کے دن یہ محبوب عمل کرنے والوں کو عزت کے ساتھ بلایا جائے گا۔ قیامت کے دن یہ محبوب، پسندیدہ عمل کرنے والوں کو عزت کے ساتھ بلایا جائے گا۔ نمبر 3، وضو کرنے سے دنیا اور آخرت میں برکات حاصل ہوں گی۔
نمبر 4 وضو کرنے سے دنیا میں چہرے میں چمک اور کشش پیدا ہوتی ہے. اور آخرت میں بھی چہرے اور دیگر اعضاء روشن ہوں گے. نمبر 5 وضو کرتے وقت وضو کے اعضاء کی لمٹ سے اوپر دھونا، یعنی اعضاء کو لمٹ سے جو شریعت نے بتائی اس سے اوپر دھونا شرعاً جائز ہے. کونی سمیت دھونا، تھوڑا سا اوپر دھو لیا جائے تو یہ شرعاً جائز ہے. البتہ ہمیشہ باوضو رہنا افضل اور پسندیدہ عمل ہے. ٹھیک ہے جی، تو یہ 5 مسائل اہم ترین ہمارے سامنے آئے. حدیث نمبر 11، یہ بیت الخلاء میں داخل ہونے اور استنجا کرنے کا بیان ہے. یہ باب الگ شروع ہو رہا ہے. عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان اذا دخل الخلاء قال اللهم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث اللهم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. یہ حدیث صحیح بخاری کتاب الوضو کے اندر، صحیح مسلم کتاب الحیض کے اندر یہ حدیث مذکور ہے. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہیں، ام سلیم اور ابو طلحہ کے بیٹے ہیں، 10 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، لمبی عمر پائی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی عمر اور ان کے اہل و عیال اور مال میں برکت کی دعا کی تھی. ان کی زندگی میں ان کے اولاد اور اولاد کی اولاد کی تعداد جو ہے وہ 100 سے تجاوز کر گئی تھی، اور ان کا باغ سال میں 2 دفعہ پھل لایا کرتا تھا، بقیہ کا 1 دفعہ. تو طویل عمر بھی انہوں نے پائی. اور صحابہ اکرام میں وہ صحابہ جن کی مرویات کثیر تعداد میں ہیں، ان میں سے ایک ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن عمر، اور ان کے ساتھ ساتھ
سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں۔ سیدنا انس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا دخل الخلا، جب آپ بیت الخلاء میں داخل ہونے کا ارادہ فرماتے، بعض روایت میں ارادہ کا لفظ موجود ہے، اذا ارادہ، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء میں داخل ہونے کا ارادہ فرماتے تو پھر آپ یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ میں تیرے حضور پناہ چاہتا ہوں ناپاک جنوں اور ناپاک جننیوں سے۔ ظاہر ہے بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے یہ دعا پڑھنی ہے، بیت الخلاء میں داخل ہونے کے بعد نہیں، کیونکہ بیت الخلاء یہ نجاست کی جگہ ہے اور وہاں پر اللہ کا ذکر نہیں کیا جا سکتا، حتیٰ کہ اگر کوئی بیت الخلاء میں داخل ہو چکا ہے نا، ابھی کاروائی شروع نہیں کی تو وہ باہر آ جائے، دعا پڑھنے کے بعد پھر چلا جائے، وضو کرنا چاہتا ہے تو باہر آ کر بسم اللہ پڑھے پھر اندر داخل ہو جائے، اور اگر وہ کاروائی شروع کر چکا ہے تو پھر کیا چاہیے اسے، پھر خاموشی ہو جائے۔ بعض نے کہا کہ دل میں پڑھ لے، دل میں سوچنا فکر کرنا تو یہ تو ویسے بھی اس کی کوئی وہ حیثیت نہیں ہے، ظاہراً لفظ کہا جاتا ہے کہ باہر آنے کا امکان تھا تو ٹھیک، مگر اب تو معاملہ ایسا نہیں ہے کہ وہ کچھ ایسا کر سکے۔ اسی طرح نکلنے کی جو دعا غفرانہ کا، وہ بھی باہر نکلنے کے بعد پڑھی جائے گی، تو داخل ہونے سے پہلے دعا پڑھ لی جائے، جب آپ کو یہ پتا کہ آپ نے وضو کر کے باہر آنا ہے تو پھر بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، پھر بایاں اپنا لیفٹ جو ہے پاؤں اندر رکھیں اور پھر آپ اندر داخل ہو جائیں، اور نکلتے وقت اپنا جو دایاں پاؤں ہے اپنا رائٹ ہے اس کو باہر نکالیں گے اور آپ باہر نکلنے کے بعد دعا پڑھیں گے۔ خبث یہ خبیث کی جمع ہے، خبث خبیث کی جمع ہے، اور خبائث خبیثت ان کی جمع ہے۔ مراد شیاطین، وہ میل ہیں یا فیمیل ہیں، مراد شیاطین ہیں، یہ ان کی پسندیدہ جگہ ہے، نجاست والی، ہر گندی جگہ ان کی پسندیدہ جگہ ہوتی ہے۔ اسی لیے ان مقامات پر وہ زیادہ ہوتے ہیں، تو ان سے بچاؤ کے لیے یہ دعا پڑھ کر شامل داخل ہونا ضروری ہے، تاکہ وہ کسی بھی قسم کے شر کے ساتھ آپ پر حملہ نہ کر سکیں۔ نہ آج کل کیا ہے، گھروں میں ہر گھر کے اندر ہر کمرے میں اٹیچ باتھ روم ہے، واش روم بنا ہوا ہے، اور نہ جانے کی دعا نہ آنے کی دعا، نہ دایاں پاؤں نہ بایاں پاؤں، کسی کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی احکام جو شریعت نے آداب بتائے ہیں اس کی کوئی پرواہ نہیں کی جاتی، نہ کھاتے وقت بسم اللہ اور نہ کھانے کے بعد کی دعا، نہ سیدھے ہاتھ اور بائیں ہاتھ کا کوئی فرق ہے، نہ گھر میں داخل ہونے کی دعا، نہ گھر سے باہر نکلنے کی دعا، کچھ بھی نہیں پڑھا جاتا۔ نتیجہ تم کیا ہے، خوف کا عالم یہ ہے، ہر کوئی دوسرا آدمی پریشان ہے کہ میں نے سایہ دیکھا، میں نے پاؤں کے نشانات دیکھے، میں نے آواز سنی، میری دروازہ بند ہو گیا کمرے کا، اچانک کھڑکی بند ہو گئی، کھڑکی سے گزرتے ہوئے کسی کو میں نے دیکھا۔ بس یہ ایک خوف اور فضا کا ماحول ہے، ہر گھر کا پریشانی ہے۔ پھر پریشانی میں دوسرا المیہ کیا ہے، انسان جب پھنس جاتا ہے نا تو پھنسنے کے بعد پھر جاتا پھر شیاطین کے پاس ہے، یہ کاہن، یہ نجومی، یہ بابے، یہ لنگڑے، یہ ننگے، یہ ایسے غلیظ قسم کے لوگ جنہوں نے کبھی نہایا نہیں ہوتا، لمبے لمبے بال، پتہ نہیں کہاں قسم کے غلیظ قسم کے مرکزوں میں بیٹھے ہوئے وہاں پہنچ جاتے ہیں، شیاطین نے گرفت میں لیا اور شیاطین کے پاس پہنچ گئے۔ جو تھوڑی سی کسر باقی ہوتی ہے نا وہاں پوری ہو جاتی ہے۔ یہ ہمارا دین بس یہاں تک رہ گیا ان چکروں سے۔ کیا شریعت کی محبت اور تعلیم اور تہذیب ہمیں سکھائی ہے، اور کیسا خوبصورت دین دیا ہے جس میں ہر طرح کے فعل کو سر انجام دے کر انسان ہر مصیبت اور شر سے بچ سکتا ہے۔ اس کے باوجود اگر اپنی تہذیب پر فخر نہیں ہے نا، للچائی ہوئی نظروں سے مغربی تہذیب کو دیکھ کر متاثر ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو کتنے اچھے لوگ ہیں، اور اب کیا
یہ داڑھی، یہ شلوار ٹخنوں سے اوپر، یہ نماز ہمیشہ پڑھتے رہنا، دائیں ہاتھ سے کھانا، سیدھے ہاتھ سے کھانا، اور ہاتھ سے کھانا، پھر انگلیاں چاٹنا، اور پھر پیشاب کے آداب، یہ ساری اسلامی تہذیب، سادگی اختیار کرنا وغیرہ وغیرہ. ہم کہتے ہیں کہ یار یہ پتھر کا دور ہے. پتھر کا دور نہیں، اسلام کے بارے میں اس کا دل پتھر ہو چکا ہے. یہ انسان پتھر دل ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ کا ڈر و خوف ختم ہو چکا ہے. اور جب اللہ کا ڈر و خوف ختم ہو جائے، منحوس پتھر دل والا اسلامی خوبصورت تہذیب کو پتھر کا دین سمجھ کر وہ لوگ جو جانوروں جیسی زندگی گزارتے ہیں ان کی تہذیب سے متاثر ہو جاتا ہے. کہتے ہیں کہ لوگ تو یہ ہیں، زندگی تو ان کی ہے، مزے کر رہے ہیں. واقعتاً جانور مزے ہی کرتے ہیں، پیا سویا، اپنی جائز خواہشات کو پورا کیا، بس. کیسا پہننا ہے، کیسا کھانا ہے، کیسے کھلانا ہے، کس وقت کھانا ہے، کیسی زندگی گزارنی ہے، شریعت کی تعلیم ہے خوبصورت. یہ اس کو ماننے والوں کے ہی لائق ہے. یہاں اس لیے کہ عورت کو ہی زیور کا حکم دیا گیا، مرد کو نہیں دیا گیا. یہ اس کے زینت کے لیے. مرد کے لیے زینت جائز نہیں ہے کیا؟ اچھا ٹھیک ہے. اب یہ جو خبث ہے، خبث با کے ساکن کے ساتھ، خبث ہر شریر گندے قول اور فعل، کھانے پینے مشروبات سب کے لیے استعمال ہوتا ہے خبث. وہ اس کی زیب و زینت کے لیے نہیں ہے. اچھا، تو کیا بتایا آپ کو آپ کے صاحب نے بات خبث؟ یہاں تو یہ شیاطین ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ حرام کھانے، حرام مشروبات، حرام فعل، حرام قول، یہ سب شیطانی کام ہے. یہ بھی خبث ہے. یہ شیاطین بھی خبیث اور یہ فعل بھی خبث ہے. تو ان خبیث شیاطین، جن اور یعنی جنوں سے، میل اور فیمیل سے بچنے کے لیے آپ کو خبث چیزیں بھی چھوڑنی ہوں گی. ہر خبیث چیز کو اللہ نے حرام کر دی ہے. مسئلے کی طرف آ جائیں. جی، نمبر 1، بیت الخلاء میں داخل ہونے کا ارادہ کرنے والا اس دعا کو پڑھ کر داخل ہو. بیت الخلاء میں، واش روم میں داخل ہونے کا ارادہ کرنے والا اس دعا کو پڑھ کر وہ داخل ہو تاکہ شیاطین سے محفوظ رہ سکے. کمی. نمبر 2، شیاطین کی جانب سے تکلیف پہنچانے کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ وہ انسان کی طبیعت کے اندر، انسان کی طبیعت کے اندر ایسی کمزوری پیدا کر دیتے ہیں، ایسی کمزوری پیدا کر دیتے ہیں کہ وہ اچھے سے پاکیزگی اختیار نہیں کر سکتے. یہ بھی ایک تکلیف کی صورت ہے ان کی طرف سے، یعنی قضاء حاجت انسان کر رہا ہے، کمزوری ایسی آ گئی اس کے اندر شیاطین کی طرف سے، نتیجتاً وہ پاکیزگی جو ہے وہ اچھے طریقے سے اختیار نہیں کر پاتا. اور جب
नजासत अच्छे तरीके से पाक ना हुई तो वुजू ना हुआ, जब वुजू ना हुआ तो नमाज नहीं हुई। कितने लोग ऐसे हैं वो तहारत हासिल करने में संजीदगी इख्तियार नहीं करते, खड़े हुए पेशाब किया और चल दिए। बच्चों के साथ भी यही मामला माएँ करती हैं। जब बच्चा पेशाब करके आ जाए, वो बाथरूम में पेशाब किया और यूं ही पैंट ऊपर चढ़ाई और वापस आ गया, या खुद पेशाब कराया, छींटे पड़ रहे हैं, परवाह नहीं है, और यूं ही उसको वापस कमरे में ले आए। तो वो छींटे जो कपड़े में, जो पाँव में है, इसका कौन जिम्मेदार है? ये जो जितनी कमजोरी इंसान पाकीज़गी में इख्तियार करता है, उसका असर वुजू पर पड़ता है। उसका वुजू नहीं रहेगा जब नजासत होगी, जब वुजू नहीं है तो नमाज कहाँ से होगी? तीसरा मसला, नजासत से अपने आप को पाक रखना हर मुसलमान के लिए वाजिब है। ये थर्ड लिखने में सेकंड भी लिखवाता हूँ। नजासत से अपने आप को पाक रखना हर मुसलमान के लिए वाजिब है। इसलिए हदीस में आता है ना, जो पेशाब के छींटू से नहीं बचता, कब्र में उससे ज्यादा अजाब दिया जाएगा। कब्र का अक्सर अजाब इस वजह से है कि वो पेशाब के छींटू से नहीं बचता था। इसलिए नजासत से पाकीज़गी इख्तियार करना हर मुसलमान के लिए वाजिब है। ये 3 मसाइल पर हम अपनी बात खत्म करते हैं। नहीं, उसका वजू का क्या माना होगा? खुद हालत नजासत में है, बस अपनी सफाई बर वक्त रखे वो। यही है कि अपने उस नजासत को बर वक्त साफ करती रहे। नहीं, दरवाजा अगर अंदर खुलता है तो फिर जायज नहीं है। अगर दरवाजा बाहर खुलता है तो ठीक है, कोई अर्ज नहीं है। बाहर दरवाजा अंदर खुलेगा तो वो दुआ बाथरूम के अंदर चली गई। ठीक है जी। चलें, इंशाल्लाह मसाइल पर गुफ्तगू होती रहेगी। अच्छा, सेकंड पॉइंट अगर किसी ने लिखा है तो बता दें। यानी यानी शैतान जो है इंसान को तकलीफ ये भी देता है कि वो इंसान के अंदर तहारत के मामले में सुस्ती पैदा कर देता है। ये भी एक शैतान की तरफ से इंसान को तकलीफ है कि तहारत के मामले में एक सुस्ती पैदा कर देता है, कमजोरी, जिसकी वजह से अगर तहारत में सुस्ती है तो उसका वुदू नहीं हुआ, वुदू नहीं है तो उसकी नमाज नहीं होगी। जी, जी नहीं, हाइजा औरत ना मस्जिद में जा सकती, जाए नमाज पर भी ना बैठे। चलें, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। मसाइल आपके इंशाल्लाह इस पर गुफ्तगू होगी इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।